بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموجود فی صندوقہ او دارہ مع مشارکۃ الغیر لہ لقطۃ۔ کتاب اللقطہ آخری درس انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی مال ملا ہے آپ کے اپنے ہی گھر میں جس میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں ہے، وہ مال آپ کا اپنا ہے۔ آپ کے بکسے میں، صندوق میں، بیگ میں جو صرف آپ کا اپنا ہے، کوئی اس کے میں اور کوئی شریک نہیں ہے، یقیناً وہ مال آپ کا اپنا ہے۔ لیکن بحث اس میں ہے کہ مع مشارکۃ الغیر لہ، آپ کو اس جگہ سے یعنی اس صندوق سے، گھر سے، کمرے سے، روم سے ایک چیز ملی ہے جہاں صرف آپ ہی آپ نہیں ہیں، اور لوگ بھی رہتے ہیں، اور لوگوں کا بھی اس میں تصرف ہے۔ کمرے میں آپ بھی آتے ہیں، کوئی اور بھی آتا ہے، بکسے میں آپ بھی چیزیں رکھتے ہیں، کوئی اور بھی رکھتا ہے، مختلف لوگوں کا آنا جانا ہے۔ پھر اس میں جو اور لوگ بھی اس میں آنا جانا رکھتے ہیں یا اس میں تصرف کرتے ہیں، پھر وہ دو قسم کے ہیں، محصور اور غیر محصور۔ محصور میری جان یہ ہوگا کہ محدود، یہ 4 بندے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چابی، صرف انہی کا اس میں آنا جانا یا سامان رکھنا، سامان اٹھانا ہے، یہ ہوگا محصور۔ غیر محصور نہیں، ایک عام جیسے ہوٹل کمرے، آج ایک ہے، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، الی آخرہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں والموجود فی صندوقہ او دارہ مع مشارکۃ الغیر، اس بکسے یا گھر سے جو اس کا بھی ہے لیکن صرف اس کا مخصوص نہیں بلکہ اور بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، لقطۃ، وہ لقطۃ، اس پر پھر لقطہ کے احکام جاری ہوں گے۔ پھر وہی بات سال والی بالآخر۔ پھر آگے تھوڑی بحث ہے کہ جناب اگر وہ صرف محصور ہیں، اس روم میں آنا جانا فقط 4 بندوں کا ہے، ایک تو یہ خود ہو گیا، 3 اور ہیں، صرف ان 3 کو بتا دے اور وہ 3 بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مال نہیں ہے تو بس اس کا ہو جائے گا، یا وہ کہتے ہیں کوئی ایک ہمارا ہے تو چپ کر کے دے دے، یا یہاں پر بھی سال والی ہے، وہ حتماً کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ بحث آگے آ رہی ہے۔ موضوع سمجھ آ گیا؟ والموجود یعنی المال الموجود، وہ مال جو اس کو ملا، فی صندوقہ او دارہ او غیرہما من املاک، یعنی ایسی جگہ سے جہاں اس کی اپنی ملکیت بھی تھی لیکن مع مشارکۃ الغیر لہ، یہ تنہا نہیں تھا اور بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ کس میں؟ فی التصرف فیہما، اس دار میں یا اس صندوق میں یا اس کمرے میں جو بھی تھا اس میں تصرف کرنے میں اور بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ محصوراً او غیر محصور، محصور یعنی معین افراد، غیر محصور یعنی فقط 2-3 آدمی تھے، اس کے علاوہ کوئی تصرف نہیں کرتا، یا غیر محصور نہیں، آنا جانا لگا۔ اعلیٰ ما یقتضی ہے اطلاقہم، بزرگان نے محصور اور غیر محصور مصرفات کی کوئی تفریح نہیں کی، بس اتنا کہا ہے کہ اگر کوئی غیر اس کی ملکیت میں اس میں شریک ہے تصرف میں، لقطۃ، وہ مال لقطہ، یعنی مراد کیا؟ لقطہ کے حکم میں ہوگا، اس پر احکام لقطہ جاری ہوں گے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اما ما عدم الحاصر فظاہر، کہ اگر اس صندوق یا اس بیت یا اس دار میں تصرف کرنے والے جو متصرفین تھے وہ غیر معصور تھے، معین افراد نہیں تھے،
پھر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مال لوقطہ ہونا چاہیے، اس پر لوقطہ کے کام ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ، اس لیے کہ جب اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں، لا ید لہ بخصوصہ، فقط اس کا اپنا قبضہ اس پر، ایک بار کتاب میں لا یدلو بھی ہے، ہاں لا یدلو بھی ہے، لا ید لہ بھی ہے، بات ایک ہے۔ لا ید لہ ہوگا تو اس کا مطلب فقط اس کا اپنا قبضہ نہیں تھا، لا یدلو ہوگا تو آپ کہیں گے لِأَنَّهُ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ، کہ جب غیر بھی اس میں تصرف میں کے ساتھ شریک ہوں گے، لا یدلو بخصوص، نہیں کریے فقط اور فقط اسی کا تھا، جو غیر بھی ہیں خوب، پس فَيَكُونُ لوقطہ، لہذا غیر معین غیر محدود افراد کے اس میں تصرف کرنے کی صورت میں لوقطہ ہونا، یہ تو ہو گیا کنفرم، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اما ما انحصار المشارک، لیکن اگر اس کے ساتھ جو شریک تصرف ہیں وہ محصور ہیں، پتہ ہے کہ یہ 4 بندے ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی اس کو نہ کھولتا ہے، نہ کوئی بیٹھتا ہے، نہ کوئی آتا جاتا ہے، کسی نہیں ہے، پھر لوقطہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْمَفْرُوزَ، اس لیے لوقطہ ہے، فی الحال اس کو لوقطہ میں شمار کرتے ہیں، چونکہ فرض یہ ہے کہ انہو لا یعرفہ، کہ اس نے اس کو ابھی بتایا، جب تک بتاتا نہیں ہے یہ ہے لوقطۃن، پس فلا یکون لہ بدون التعریف، جب تک تعریف نہیں کرے گا، ان کو بتایا نہیں گا، وہ اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا۔ خوب، شہید فرماتے ہیں وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا مَعَ تَعْرِيفِ الْمُنْحَصِرِ، میرے نزدیک اپنی بات کر رہے ہیں نا، کہ احتمال قوی یہ ہے کہ اگر اس صندوق میں، اس گھر میں، اس کمرے میں جو شریک تصرف ہیں، اگر وہ محصور لوگ ہیں، فرض کرو 3 بندے اور ہیں، تو میرے لیے احتمال یہ ہے کہ یہ انہی 3 بندوں کو بتا دے، اور اگر وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے تو یہ مال اس کا ہو جائے گا، لِأَنَّهُ بِعَدَمِ اعتراف المشارک، اس لیے کہ جو 3 لوگ شریک ہیں اگر وہ اعتراف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی جان ہمارا نہیں ہے، یسیرو کما لا مشارک لا، یہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہی، تو جب کوئی شریک نہ ہو تو مال اس کا ہوتا ہے، لہذا اب بھی اسی کا ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا کہ مع مشارکت الغیر لا، صندوق یا دار یا بیت میں سے کوئی شے ملی اور لوگ بھی اس میں تصرف کرنے میں شریک تھے، تو وہ تھا لوقطہ۔ ولا معہا، یعنی ولا مع المشارکہ، لیکن اگر اس سے ملا ہے اس صندوق میں، اس گھر میں، اس روم میں، کہ کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، حلا للمالک الواجد، جس کو ملا ہے، جو بیت کا مالک تھا، جو دار کا مالک تھا، جو صندوق کا مالک تھا، تو مالک جو صندوق کا تھا، تو جو مال اس میں سے ملے گا وہ بھی اسی کے لیے حلال ہے، اسی کا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مِن تَوَابِعِ مِلْكِهِ، اس لیے کہ جب صندوق کا یہ تنہا مالک ہے تو جو اس میں سے ہوگا اس کا بھی یہی مالک ہوگا، گھر کا اگر یہ تنہا مالک ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے، تو اس میں جو ملے گا وہ بھی اسی کا ہوگا الاخر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اس گھر میں، اس روم میں، اس بیگ میں کوئی اور شریک نہیں تھا تو جو اس کا مالک ہوگا مال بھی اسی کا ہوگا۔ شہید ثانی اس پر مزید بحث کرتے ہیں کہ شہید اول نے تو اتنا کہہ دیا کہ اگر صندوق اور دار میں کوئی اور بندہ شریک نہیں ہے تو وہ اسی کا ہوگا جس کو ملا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہاذا، بھائی اس گھر کے مالک کا وہ اس صورت میں ہوگا اذا لم یقطع بانتفاعہ عنہ، اگر اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اس کا نہیں ہے۔ میرے گھر میں اگر مجھے ایک چیز ملتی ہے اور مجھے علم ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، تو پھر میں کیسے کہوں گا کہ یہ میرا ہے؟ غور فرما رہے ہیں نا، میرا گھر ہے، اس گھر میں میرے ساتھ کوئی اور شریک بھی
نہیں ہے اور مجھے اپنے گھر سے ایک چیز ملی ہے تو وہ تب میری ہوگی جب اس کا مجھے اپنا مال نہ ہونے کا یقین نہیں ہوگا۔ تو اگر ملی مجھے اپنے گھر سے ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرا، شاباش، قطع ہے انتفاعی کہ یہ تو میرا نہیں ہے، اشکر الحکم بکونہ لا، اب بھی کہہ دینا کہ یہ مال اسی کا ہوگا مشکل ہے۔ بے شک مجھے میرے گھر سے ملا ہے، لیکن ادھر جو مجھے قطع حاصل ہو گئی کہ یہ میرا مال نہیں ہے، پھر کہہ دینا کہ اس کا ہوگا مشکل ہے۔ پھر بل ینبغی ان یکونا لوقتا، بلکہ میرے نزدیک اس کو لوقتا ہونا چاہیے اور اس پر لوقتا کے احکام جاری ہونے چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ الا ان کلامہم ہونا، لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ جتنے بھی علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ الموجود فی صندوقہ او دارہ لا مع مشارکۃ الغیر مطلق، انہوں نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آیا اس کو یہ علم ہو کہ یہ میرا ہے یا علم نہ ہو کہ میرا نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی، ہم نے کہا ہے نا کہ اگر اس کو علم ہو کہ یہ میرا نہیں ہے تو پھر لوقت ہوگا، کسی نے بھی علم یا عدم علم کی کوئی بات نہیں کی۔ جیسے شہید اول نیت نے لکھا ہے نا ولا مال مشارکت حلا، بس ولا فرق فی وجوب تعریف المشارک ہونا۔ خوب، اگر اس کو مال ملا اس صندوق، اس دار، اس بیت میں سے کہ جس کے ساتھ اس کا کوئی تصرفات میں شریک تھا، تو ہم نے کہا تھا اس پر لازم ہے کہ اپنے شریک کو بتائے۔ اب یہاں پر وہ بات نہیں ہوگی او درہم سے کم ہو تو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، درہم سے زیادہ ہو، نانا، جب شریک ہیں تو لا فرق فی وجوب تعریف المشارک ہونا، شریک کو بتانا ضروری ہے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں کہ چاہے وہ مال درہم سے کم ہو یا درہم سے زیادہ، یا اب یہاں درہم غیر درہم کی بات نہیں ہے، ہر حال میں اس کو مشارک کو، ساتھی کو بتانا ہوگا۔ کیوں؟ لاشتراکہم فی الید، اس لیے کہ جیسے اس کا اس پر قبضہ ہے اور یہ تصرف کرتا ہے، وہ بھی تو اس قبضے میں اس کے ساتھ شریک ہیں، دونوں اس میں تصرف کرتے ہیں بسبب التصرف۔ پس وَلَا يَفْتَخِرُ مُدَّعِيهِمْ مِنْهُمْ، اگر کوئی شرکاء میں سے یہ کہتا ہے کہ جناب یہ مال میرا ہے، تو شریک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس پر بینہ قائم کرے یا اس پر اوصاف بیان کرے۔ اگر ایک شریک کہتا ہے کہ میرا ہے، چپ کر کے اس کو دو، نہ اس سے یہ پوچھو کہ تم گواہ لے آؤ یا نہیں کہو کہ تم اس کی صفات بیان کرو، ختم۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يَدَّعِيهِ، کیونکہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ کس کا ہے، اس کا مطلب اس کا تو نہیں ہے نا، اور جو کہہ رہا ہے میرا ہے، کوئی اور مدعی بھی نہیں ہے، تو بس ایک ہی ہے، چپ کر کے اس کو پکڑا دے۔ وَلَوْ جَاهِلُوا جَمِيعًا عَمْرَهُ، 4 آدمی، 5 آدمی، 3 آدمی اس کمرے میں، اس بیگ میں، اس صندوق میں، اس گھر میں شریک تھے اور سارے اس مال کے مسئلہ سے جاہل ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مال کس کا ہے۔ فَلَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ وَلَمْ يَنْفَعُهُ، نہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا ہے، نہ وہ نفی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ان پر امر مسئلہ مجہول ہے۔ پھر توجہ آقا جان فرماتے ہیں اس کا ایک اور طریقہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ جو بیگ ہے، آیا یہ بیگ میں تصرف کرنے میں شریک ہیں یا اس کی ملکیت میں بھی شریک ہیں؟ گھر میں تصرف صرف رہتے مل کر ہیں، لیکن گھر کا اصل مالک ایک ہی ہے۔ ایک مکان ہے، اس میں 4 بندے رہ رہے ہیں، ملکیت ایک کی ہے، باقی 3 بندے وہاں رہائش میں، تصرف میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اب وہاں سے ملا ہے مال،
اب وہ چاروں بندے نہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، نہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، اس مال کا مسئلہ ان پر مجہول ہے، اب کیا کریں؟ اب فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَالِكٌ، اگر وہ جو تصرف کرنے میں شریک تھے، مثال ذہن میں رکھنا، وہ جو 4 بندے تھے، اگر جو باقی اس کے ساتھ شریک تھے 3 بندے، اگر وہ 3 مالک نہیں تھے، فقط تصرف میں شریک تھے، فَهُوَ لِلْمَالِكِ، تو جو مال، جو اصل مکان کا یعنی صندوق کا، دار کا، بیت کا مالک ہوگا، وہ مال بھی اسی کے کھاتے میں شمار ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْاشْتِرَاكُ، اور اگر وہ شریک تھے ملکیت میں بھی، بیگ مل کے خریدا تھا، مکان مل کے خریدا، یعنی اس کے ملکیت میں بھی شریک ہیں اور تصرف کرنے میں بھی شریک ہیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو وہ پھر اس مال میں سارے برابر ہوں گے، یعنی گویا مال انہیں 4 کا یا 3 کا سب کی شمار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ لوکتا کے احکام میں سے یہ حکم تھا کہ سال بھر اس کا اعلان کیا جائے، یاد ہے نا؟ اعلان کے بعد پھر 3 آپشن تھے، اپنی ملکیت میں لے لے، تملک، صدقہ کر دے، اس کی مرضی، ابقاء، اس کو باقی رکھے امانتاً، یہی تھے نا؟ اب توجہ یہ فرمانی ہے، 1 سال پورا اعلان کیا، مالک نہیں ملا، تو آیا جوں ہی سال مکمل ہوگا اور مالک نہیں ملے گا، بس اس کے ساتھ ہی یہ ملتقط اس مال کا مالک بن جائے گا، یا نہ اعلانات کرنے کے بعد، سال مکمل ہونے کے بعد اگر مالک نہ ملا، اس کو باقاعدہ قصد ملکیت کرنا ہوگا، قصد تملک، کہ اب میں اس کو اپنی ملکیت میں لے رہا ہوں، یہ قصد کرے گا تو اس کی ملکیت میں آئے گا، وَإِلَّا فَلَا۔ سمجھ آ گیا؟ آجا 3 نظریے ہیں، پوری توجہ۔ ایک نظریہ یہ ہے، جوں ہی سال مکمل ہوگا اعلانات کو اور مالک نہیں ملے گا، وہ شے قہراً، خود بخود بس اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، یہ ہے ایک نظریہ۔ 2 نظریہ اور اس کے مقابل میں ہیں جو آپس میں پھر مختلف۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہ، جب تک لفظاً یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ مال میرا ہے، الفاظ ادا نہیں کرے گا، تب تک وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3 کہ نہ یہ ہے کہ سال مکمل ہوتے ہی مال اس کی ملکیت میں آ جائے، اور نہ ہی ادھر سے یہ ہے کہ حتماً الفاظ ادا کرے کہ جناب میں ملکیت میں رہتا ہوں، بس قصد کر لے تملک کا، نیت کرے، یہ ضروری ہے۔ یعنی سال مکمل ہو گیا، اب اگر نیت کرے گا کہ اب یہ مال میرا ہے تو ہوگا، وَإِلَّا فَلَا۔ ٹوٹل کتنے نظریے ہو گئے؟ لا يكفي التعریف حولا فی التملک لما یجب تعریفہ، جس مال کی تعریف کرنا، جس کے اعلان کرنا واجب تھا، ٹھیک ہے جی، تو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے تملک ہوتا ہے مال کا مالک بننا، تملیک ہوتا ہے دوسرے کو مالک بنانا، تو تملک کے لیے صرف سال بھر کے اعلانات کافی نہیں ہیں، بل لابد بعد الحول من النیت للتملک، بلکہ سال بھر اعلان کرنے کے بعد جب سال گزر جائے مالک نہ ملے تو نیت تملک کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک آپشن ہو گیا نا کہ
کہ سال گزر گیا، اب یہ باقاعدہ قصد کرے کہ میں اس کو اپنی ملکیت میں لیتا ہوں تو وہ اس کی ملکیت میں آئے گا۔ جناب وہ جو سال بھر پورا اعلان کرتا رہا، ان اعلانوں نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا کہ اب بھی اس کو نیت کی ضرورت ہو؟ فرماتے ہیں انما یحدث التعریف حولا، وہ جو سال بھر کے اعلانات ہیں، اس نے سال بھر کے اعلان نے اس کے لیے کیا احداث کیا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے تخیر الملتقط، کہ اس نے مال ملتقط کو اختیار دیا۔ سال بھر کے اعلانات نے اس کو یہ فائدہ دیا کہ اب ملتقط کو اختیار ہے کیا؟ التملک بالنیہ، چاہے تو نیت کے ساتھ مالک بن جائے، وبین صدقتے وبین ابقائہ فی یدہ، چونکہ سال سے پہلے اس کے پاس 3 آپشن نہیں تھے، سال بھر کے اعلانات نے اس کو 3 آپشن کا اختیار دیا، یہ فائدہ ہے۔ ھذا ھو المشہور فی حکم المسئلہ، یہ تو تھا نظریہ مشہور کا کہ سال بھر کا گزر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ سال بھر کے اعلانات مکمل جائیں، اس کے بعد نیت تملک کرے گا تو وہ شے اس کی ملکیت میں آئے گی۔ وفیہما قولان آخران، اب یہاں پر 2 نظریے اور بھی ہیں، علی طرفی النقیض، جو آپس میں متناقض ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ بھائی نیت کی ضرورت نہیں، بس قہراً وہ مالک ہو جائے گا، دوسرے کہتے ہیں نیت بھی کافی نہیں بلکہ حتماً الفاظ ہونے چاہیے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ عہدہا، ان میں سے ایک یہ ہے دخولہ فی الملک، کہ وہ مال اس ملتقط کی ملکیت میں آ جائے گا قہراً، خود بخود، من غیر احتیاج الی امر زائد، نہ کسی لفظ کے ادا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نئی نیت اور قصد کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس جو سال کا اعلان کرتا رہا، جو ہی سال مکمل ہوگا خود بخود وہ مال اس کی ملکیت میں آ جائے گا اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ان کی دلیل، وہ دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں لظاہر قول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، روایت کے مطابق امام نے فرمایا فَإِن جَاءَ لَهُ طالب، کہ جب آپ سال بھر اعلان کریں گے، اگر اعلانات کی وجہ سے جو حقیقی مالک تھا کوئی طالب آ گیا، اس نے کہا کہ مال میرا ہے، تو آپ نے ویسے ہی اس کو دے دینا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر سال بھر اعلانات کے باوجود بھی کوئی طالب مال نہ آیا، فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ، تو یہ لوکتہ بھی آپ کے دوسرے اموال کی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ادبی بحث کرتے ہیں، والفاء للتعقیب، امام حدیث کہتی ہے فَهِيَ، فا کس کے لیے آتی ہے؟ تعقیب، یعنی کیا کہ اگر مالک آ گیا تو اس کا، نہ آیا تو اس کا انجام خود بخود وہ تیرا مال بن جائے گا۔ مالک کے نہ آنے کی تفریق یہ ہے کہ بس وہ تیرا مال ہے۔ خوب، وَهُوَ قول ابن ادریس، یہ نظریہ تھا جناب ابن ادریس ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وَرُدَّ، لیکن اس نظریے کو علماء نے یہ کہہ کر رد کیا بِأَنَّ كَوْنَهَا، کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہِیَ كَسَبِيلِ مَالِهِ، کونہا یعنی کون اللوقتۃ كَسَبِيلِ مَالِهِ لا یقتضی حصول الملک، وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ حقیقتاً میں اس کو ملک حاصل ہو گئی ہے، بلکہ سبیل مال یعنی تیرے مال کی طرح ہے کہ اگر تو چاہے تو اس کو اپنے مال میں شامل کر سکتا ہے، یہ مراد ہے، نہ یہ ہے کہ حقیقت میں بھی وہ تیرا مال ہو گیا، ایسا نہیں۔ خوب، والثانی، اس کے مقابل میں دوسرا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، نہ قہرن اور نہ ہی معنیہ، افتقار و ملکہ ہی الی لفظ الدال علیہ، سال بھر اعلانات کرنے کے بعد اگر مالک نہ ملا،
قہرن تو دور کی بات ہے، صرف نیت کرنے سے بھی وہ اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا، بلکہ محتاج لفظ ہے کہ ملتقد باقاعدہ الفاظ ادا کرے کہ میں اس مال کو اپنی ملکیت میں لیتا ہوں، خالی نیت بھی کافی نہیں ہے۔ بیان یقول یعنی وہ کہے اخترتو تملکہا، اس مال کے تملک کو، اپنی ملکیت کو اختیار کرتا ہوں کہ اب یہ میری ملکیت ہے۔ یہ نظریہ ہے ابو صلاح حلبی وغیرہ کا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَعَهُ، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب لفظاً کہے گا کہ اب یہ مال میری ملکیت میں ہے، مجمع علی ملکہ، پھر اس مال کے اس کے ملک ہونے پر اجماع ہے، سارے کہتے ہیں کہ الفاظ ادائیگی سے تو یقیناً یہ مالک بن جائے گا، وغیرہ، لیکن الفاظ ادا نہیں کرتا، صرف نیت کرتا ہے یا قہرن، وہ کہتے ہیں لا دلیل علیہ، اس پر مال کے اس کی ملکیت میں آنے پر کوئی دلیل نہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوی الاول، ہمارے نزدیک کوئی پہلا نظریہ ہی اقوی ہے، کون سا؟ کہ سال بھر اعلانات کرنے کے بعد باقاعدہ نیت تملک کرے گا تو وہ مال اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لقوله علیہ السلام، اس لیے کہ ہمارے پاس حدیث ہے، امام نے فرمایا پہلے سال بھر اعلان کرو فلان کرو، وَإِلَّا، کیا کہ اگر سال بھر تعریف کرنے کے باوجود کوئی مالک اور طالب نہ آیا تو امام نے فرمایا فَاجْعَلْهَا، تو اس کو قرار دے، جعل قرار دے، فی ارض مالک، اپنے مال کے ساتھ، یعنی باقی مال کے ساتھ اس کو اجعلها، وصیغہ افعل الامر، یعنی یہ ہے کر، طلب ہوتا ہے، یعنی ہے نہیں، تو اس کو خود اپنا مال قرار دے، تو وہ قرار کیسے دے گا؟ نیت کرے گا تو قرار دے گا نا خود بخود، خوب یہ کہتے ہیں ولا اقل من ان یکون للاباحہ، بہرحال صیغہ امر اگر افعل اگر امر کے لیے، وہ جو بحث ہے الفاظ میں آیا وجوب کے لیے فلان، تو کم از کم اباحہ کے لیے ہے، فیستدعی ان یکون المامور بہ مقدورا بعدت، تو پس اس کا مطلب یہ کہ امام کا فرمانا فَاجْعَلْهَا فِي عَرَضِ مَالِكَ، اس کا مطلب ہے کہ وہ مال کے اعلان کے بعد تیری قدرت میں ہے، تو کر سکتا ہے کہ اس کو اپنا مال بنا، وَعَدَمِ مَجِيءِ الْمَالِكِ، جب تو نے اعلان بھی کر لیا اور مالک بھی نہ آیا۔ خوب کدھر گیا؟ فلم یذکر لفظ، تو مولا نے یہاں پر الفاظ کا ذکر، اور جب اس نے کہا کہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے، فلم یذکر لفظ، لفظ کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، پس فدل الاول علی انتفاع الاول والثانی علی انتفاع دل الاول، یعنی یہ کہنا کہ فَاجْعَلْهَا، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ وہ جو قہرن والی بات تھی، وہ جو پہلے کہتے خود بخود ہو جائے گا، وہ بھی درست نہیں ہے، والثانی علی انتفاع ثانی، اور جو دوسرا تھا کہ امام کا لفظوں کا ذکر نہ کرنا، یہ داد کرتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ لفظ ضروری ہے وہ بھی درست نہیں۔ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ، جب ہم یوں کہیں گے کہ جناب خالی اعلان کافی نہیں ہے، نیت کرے، تو پس اس کا مطلب ہے نیت یہ فَاجْعَلْهَا كَعَرْضِ مَالِهِ اس کے درمیان، اور ادھر كَسَبِيلِ مَالِهِ والی اس کے درمیان، یہ دونوں کے درمیان جمع ہو جائے گی، کیا کہ ہم یہ کہیں گے نیت کرے گا تو مال بن جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا كَانَ ظَاهِرُهُ، یعنی اگر او فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ اگر نہ ہوتا تو فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ سے تو یہی لگتا تھا کہ قہرن خود بخود مال بن جائے گا، نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ فَاجْعَلْهَا آ گیا ہے لہذا ہم کہیں کہ نہیں، نیت بھی ضروری ہے۔ لا کمات صادق والاقوال الثلاثۃ للشیخ، فرماتے ہیں جو تین نظریے تھے نا، کون سے؟ کہ نیت کرے گا تو مالک بنے گا، نمبر دو خود بخود مالک بنے گا، نمبر تین الفاظ ضروری ہیں، شیخ طوسی کی مختلف کتابوں میں ایک ہی بندے کے مختلف
نظریات ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ